اب ڈیفenس منسٹر خواجہ آصف نے اسرائیل کے کانٹیکس میں کیا کہا، یہ اس کی گھٹیا ترین ٹویٹ سامنے ہے۔ Israel is evil and a curse for humanity. While peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestine land to get rid of European Jews burn in hell. اتنی گھٹیا یہ اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے خواجہ آصف کی، جو خود بکواس کر رہا ہے کہ وائل پیس ٹاکس آر انڈر وے ان اسلام آباد، وہ یہ کہتا ہے کہ جینوسائڈ از بینگ کمیٹڈ۔ اس سے یہ پوچھا جائے کہ وائل پیس ٹاکس آر انڈر وے ان اسلام آباد، وائی آر یو بل شٹنگ اگینسٹ another important party which is Israel۔ اب اسرائیل کو اس حد تک کہنا کہ یہ کینسرس اسٹیٹ ہے، اور یہ کہنا کہ جنہوں نے اس کو بنایا تھا، آف کورس اسرائیل کو ایگزسٹنس میں لانے کے لیے برطانیہ، امریکہ، یورپ کی مدد تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے ٹو گیٹ ریڈ آف یورپین جیوز، یعنی یورپین جیوز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اسرائیل بنایا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یورپین جیوز ایک کرس تھے یورپین کنٹریز کے لیے۔ اتنا گھٹیا شخص ہے یہ خواجہ آصف، اور یہ صرف اکیلا گھٹیا شخص نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% سے زیادہ پاکستانی اسی طرح کے گھٹیا سوچ کے حامل ہیں۔ کوئی عقل نہیں ان کو، یہ اسلامسٹ بھی ہیں، لیفٹسٹ بھی ہیں۔ اسلام آباد کی سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے تاکہ امریکہ اور ایران کے ڈیلیگیشنز کا سواگت ہو سکے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں یہ کتنی دھلی دھلائی باہر نکلتی ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر نے نکارا تو بجایا تھا کہ ہم اس جنگ کو بند کروانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں، ایران بھی اب تک یہی کہہ رہا ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں اسلام آباد۔ اب جو ملاقات پہلے فرائیڈے کو ہونا تھی اسلام آباد میں، وہ اب سیٹرڈے کو ہوگی۔ لیکن کیا وہ ملاقات ہوگی؟ کیا وہ نیگوسیشنز ہوں گے؟ یہ ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگرچہ امریکہ کے کچھ طیارے پاکستان پہنچ گئے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ جے ڈی وینس کے وہاں پہنچنے کی تیاریوں کے سلسلہ میں پہنچے ہیں، لیکن جو باتیں 8 اپریل کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور پھر ٹرمپ نے اور کچھ ایرانیوں نے کی کہ جی مذاکرات ان شرائط پر ہوں گے، وہ شرائط جو تھیں ایرانیوں کی 10 پوائنٹس کی شرائط، اس پہ تو وائٹ ہاؤس کی سیکرٹری نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ گاربیج ہیں۔ خیر، یہ سب معاملات اب آگے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے فارن منسٹر بھارت پہنچے ہیں، اور بھارت پہنچ کے انہوں نے ملاقاتیں کی بھارت کے فارن منسٹر اور انرجی منسٹر کے ساتھ۔ تو وہی بنگلہ دیش جو محمد یونس کے زمانے میں چھلانگیں لگا رہا تھا اور پاکستان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہا تھا، اب نئی حکومت کو جب پتہ چلا کہ انرجی کے کرائسس سے ان کو گزرنا پڑا، تو مدد بھارت نے کی، اور پاکستان کے حوالے سے پھر جو ان کے نئے پرائم منسٹر طارق الرحمان ہیں، ان کو بالآخر کہنا پڑا کہ ہم پاکستان کی جو ایٹراسٹیز تھی ہمارے اوپر 1970s میں، اس کی شدید مذمتی کنڈیمنیشن یادوں کو پھر سے دہرا رہے ہیں۔ تو ہمارا پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ کھوتی پہنچوں کے اوتھے ہی آن کھلوتی، یعنی بنگلہ دیش
کو پھر اندازہ ہو گیا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں۔ بھارت کے ہی فارن منسٹر جے شنکر جی 11 اور 12 اپریل کو یو اے ای میں ہوں گے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ وہ دن ہے جب پاکستان میں ایران اور امریکہ مل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں کنزرویٹو پارٹی کی 5ویں ممبر پارلیمنٹ وہ بھی اب فلور کراسنگ کر کے لبرل میں آ گئی۔ تو یوں لگتا ہے کہ پورا کنزرویٹو بھی دھیرے دھیرے لبرل میں آ جائے گا۔ اس پہ بھی تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اور کینیڈا کا جو منظرنامہ ہے اس کو بھی ٹچ کریں گے، اور اسی ایران یو ایس اے کی جنگ کے کانٹیکس میں نیٹو کے چیف مارک روٹے ابھی ایک روز پہلے امریکہ میں موجود تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے، اور اس بار میڈیا وہاں موجود نہیں تھا، مگر اس کے بعد مارک روٹے نے جو میڈیا سے باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہیں اور نیٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات مانے گا۔ اب نیٹو امریکہ کے بغیر کیا ہے؟ اس پہ اسلامسٹ لیفٹسٹ جو مرضی شور مچاتے رہے کہ دیکھیے نیٹو الگ ہو گیا، نیٹو نے امریکہ سے مخالفت کر لی، لیکن میں نے بہت دن پہلے اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ نیٹو کی امریکہ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چلیے بات چیت کو آگے لے کے چلتے ہیں اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد کو دھونے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اتنے بڑے لیول کا کوئی اکٹھ ہوا ہی نہیں۔ اگر یہ اکٹھ ٹھیک سے ہو سکا تو، لیکن اب تک کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق لگتا یہی ہے کہ یہ اکٹھ ہوگا، کیونکہ اس اکٹھ کی ضرورت ایران کو بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے۔ بھلے سے اس پہ دونوں دیش جو مرضی نیریٹو بلڈ کرتے پھریں، جو مرضی ڈھول پیٹتے پھریں، اور ان کے چاہنے والے، خاص طور پر زیادہ چاہنے والے تو دنیا میں اس وقت ایران کے ہی اسلامسٹ اور لیفٹسٹ ہیں، وہ جو مرضی بک بک کرتے پھریں، ایران کی رجیم یا بچی کھچی رجیم کو پتا ہے کہ اس کو اس جنگ سے باہر بھی نکلنا ہے اور جنگ میں بھی رہنا ہے۔ جنگ میں کیوں رہنا ہے؟ تاکہ اپنی عوام کی، اپنی جنتا کی سپورٹ ملتی رہے، اور جنگ سے باہر بھی نکلنا ہے کیونکہ وہ جو سپورٹ جنتا کی چاہتی ہے، ایران کی رجیم اپنی جنتا کی جو سپورٹ چاہتی ہے وہ سپورٹ اس کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ ان کی اکانومی پہلے ہی تباہ شدہ ہے، اب ان کا سسٹم بھی تباہ شدہ ہے، اور ان کے اندر بھی بہت ساری لڑائیاں ہیں۔ تو بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن ہم اس وقت اس ایج میں رہ رہے ہیں جب ساری چیزیں دھندلا چکی ہیں۔ ہر طرف سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے کہ عام آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عام شخص کنفیوز رہتا ہے، ایک عام شخص اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بیس پہ اپنے اپنے بابوں کو، یا اپنی اپنی رجیم کو، یا اپنے اپنے شیروں کو، جن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کاغذی شیر کہتے ہیں، اپنے اپنے شیروں کو وہ پوچھتے چلے جاتے ہیں۔ مگر گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، اس کی طرف میں اپنے بلاگ میں ہر روز اشارے دیتا ہوں، آپ کے ساتھ اپنے وچار سانجھے کرتا ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے انہی چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے پیٹریون، پے پال، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ساتھی مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ان ڈونیٹ کے بٹن میں کہیں کہیں شاید ایشو اس کانٹیکس میں آتا ہے کہ ٹھیک سے کھلتے نہیں۔ میں اس کو بھی دیکھوں گا، آپ بھی اس ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے دیکھیے کیا ٹھیک سے کھل رہا ہے۔ اگر ٹھیک سے کھل رہا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ اب بات چیت کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بمبل بھوسے کے زمانے میں جب چیزیں اتنی گڈمٹ ہیں اور دنیا بھر کے نیریٹوز کا، بلکہ فیک نیریٹوز کا اور نعرہ بازی کے نیریٹو کا ایک طوفان برپا ہے، تو اس میں
جو وائس آف ریزن ہے، جس کی میں کوشش کرتا ہوں، وہ دب جاتی ہے۔ لیکن میں شکر گزار ہوں دوستوں کا جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں۔ تو اسلام آباد کی سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے۔ آج جب میں یہ ولاگ آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں، 10 اپریل کی تاریخ ہے، بھارت پاکستان مڈل ایسٹ میں دن کا سمے ہے۔ تو سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ سیٹرڈے کو پاکستان میں ایک پیس ٹاک ہونے جا رہی ہے، اور اس پیس ٹاک میں جو دو فریق ہیں، یعنی ایران اور یو ایس اے، وہ بہت بالکل مختلف سمتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت دونوں کی ہے کہ یہ پیس ٹاک ہو، چیزیں تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہو۔ ایران کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایران کا بہت برا حال ہے، بھلے سے ایران کے بارے میں جتنے مرضی اس کے چاہنے والے دعوے کرتے پھریں، نعرے لگاتے پھریں کہ جیت گیا، وہ جیت گیا، ہمارا بابا جیت گیا، تو اس کے بابے کا بہت ہی برا حال ہے۔ تو ایران بہرحال اپنی فردر تباہی نہیں چاہتا، یہ ہے ایران کا 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ نیگوسیشن ہو؟ ایک تو ٹائم بائی کرنا چاہتا ہے، دوسرا اس پہ دباؤ بہت ہے، اور تیسرا اس جنگ کی کاسٹ بھی ہے۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ اس کاسٹ سے نکلا جائے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایران کا کافی نقصان کیا، ان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں کافی برباد کیے، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ غلط نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال جیسے ہیں ویسے ہیں۔ اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ کہتے ہیں، یا امریکن ایڈمنسٹریشن جب یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایران کا بہت نقصان کیا، یا جب اسرائیل یہ کہتا ہے ہم نے ایران کا بہت نقصان کیا، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان جو اس نیگوسیشن کو ہوسٹ کر رہا ہے، وہ ہر بار یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس نیگوسیشن میں انڈائریکٹلی اسرائیل بھی انوالو ہے۔ بھلے سے اسرائیل کا کوئی ڈیلیگیشن وہاں نہیں پہنچ رہا، مگر پاکستان کے جو منسٹرز ہیں، جو فوجی جنتا ہے، جو میڈیا کے لوگ ہیں، اور جو پاکستان کے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ دل سے نفرت کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی، اور ایون ہندوستان کے ساتھ بھی۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ جو مرضی وہ یہ بک بک کرتے رہیں، خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے، ہم امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے ساتھ کوئی امن نہیں چاہتا، صرف اور صرف اس لیے امن چاہتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خیر یہ بات الگ ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے، اور میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ اب اسرائیل کی طرف آتے ہیں۔ اب ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے اسرائیل کے کانٹیکس میں کیا کہا، یہ اس کی گھٹیا ترین ٹویٹ سامنے ہے۔ Israel is evil and a curse for humanity. While peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestine land to get rid of European Jews burn in hell. اتنی گھٹیا یہ اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے خواجہ آصف کی، جو خود بکواس کر رہا ہے کہ وائل پیس ٹاکس آر انڈر وے ان اسلام آباد، وہ یہ کہتا ہے کہ جینوسائڈ از بینگ کمیٹڈ۔ اس سے یہ پوچھا جائے کہ وائل پیس ٹاکس آر انڈر وے ان اسلام آباد، وائی آر یو بل شٹنگ اگینسٹ another important party which is Israel؟ اب اسرائیل کو اس حد تک کہنا کہ یہ کینسرس اسٹیٹ ہے، اور یہ کہنا کہ جنہوں نے اس کو بنایا تھا، آف کورس اسرائیل کو ایگزسٹنس میں لانے کے لیے برطانیہ، امریکہ، یورپ کی مدد تھی۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے ٹو گیٹ ریڈ آف یورپین جیوز، یعنی یورپین جیوز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اسرائیل بنایا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یورپین جوز ایک کرس تھے یورپین کنٹریز کے لیے۔ اتنا گھٹیا شخص ہے یہ خواجہ آصف، اور یہ صرف اکیلا گھٹیا شخص نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% سے زیادہ پاکستانی اسی طرح کے گھٹیا سوچ کے حامل ہیں۔
کوئی عقل نہیں ان کو. یہ اسلامسٹ بھی ہیں، لیفٹسٹ بھی ہیں کہ اپنی جو تحریر ہوتی ہے وہی ان کو ننگا کر رہی ہوتی ہے، لیکن دنیا ان کی پرواہ بھی نہیں کرتی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، ہونے بھی چاہیے، وہ بھی ایون پاکستان کے لوگوں کی اتنی گھٹیا سٹیٹمنٹس کو اوور لک کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پاکستان سے کوئی نہ کوئی مطلب نکل رہا ہوتا ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس نے جو جواب دیا خواجہ آصف کو، انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفense منسٹرز کال فار اسرائیل's annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be a neutral arbiter for peace. بالکل پتے کا جواب دیا. لیکن پاکستان جیسے بغیرت دیش کو، I'm sorry to say، مجھے دیش ہی کہنا پڑتا ہے، بغیرت دیش کو اور ان بغیرت ریپرزینٹیٹیوز کو اس طرح کی بات کی کیا پرواہ ہے جو پرائم منسٹر آف اسرائیل کے آفس سے آتی ہے. یہ تو بغیرت لوگ ہیں. ہاں، اتنے بغیرت ہیں خواجہ آصف جیسے لوگ کہ پھر یہ بھاگ گئے، انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا. مگر یہ تو بغیرت لوگ ہیں، یہ ٹویٹ لکھیں گے پھر ڈیلیٹ کریں گے، پھر لکھیں گے لگائیں گے. ان میں اتنا گٹ ہی نہیں کہ اپنی بات پہ کھڑے رہ سکے. ظاہر ہے فیلڈ مارشل نے کہا ہوگا، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے کہا ہوگا کہ خواجہ صاحب ایک ہی کر دیتا جائے، وہ ساڈی تو گل بات چل رہی، بڑی مشکل نال امریکہ دے وائس پریزیڈنٹ نو اسی اتھے بلا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی وہ بڑی مشکل سے تو ہمارے کوئی نمبر ٹنگے جا رہے ہیں دنیا میں، اور ایٹ ٹویٹ نو ڈیلیٹ کرو. تو خواجہ آصف بھی بغیرتوں کا سربراہ ہے. ویسے تو وہاں کا ہر شخص ہی مجھے بغیرت لگتا ہے. تو انہوں نے پھر اس ٹویٹ کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا. اب جو اسرائیل کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ دی، اور انہوں نے خواجہ آصف کی ٹویٹ کو نیچے وہاں پہ جسے کہتے ہیں ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا. وہ جب میں نے دیکھا تو وہ خواجہ آصف ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بغیرت شخص بھاگ گیا وہاں سے. اچھا، یہ بڑے بغیرت ہیں، اپنی طرف سے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر ذرا سا ان کے اوپر پریشر آتا ہے نا تو یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. بغیرت ہیں کافی. بہرحال اسرائیلی فارن منسٹر نے کہا کہ Israel views very gravely these blatant anti-Semitic blood libels from a government claiming to mediate peace. Calling the Jewish state cancerous is effectively calling for its annihilation. Israel will defend itself against terrorists who vow its destruction. ان بغیرتوں کو اتنی شرم حیا نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کو کینسرس اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسرائیل کو بنایا وہ ہیل میں جائیں. اور وہ ہیل میں جانے والے کون ہیں؟ جس کو پاکستان بلا رہا ہے، یعنی امریکہ. یہ بغیرت لوگ ہیں، امریکہ سے پیسے بھی لینے ہیں اور امریکہ کو کہنا ہے کہ ہیل میں جاؤ. اچھا، یہ امریکہ کے ٹٹو جو ہے نا پاکستانی، سارے کے سارے یہ امریکہ کے خلاف بھی شدید نفرت رکھتے ہیں. خواجہ آصف جیسا غلیظ آدمی ہو یا پاکستان کے یہ سارے کے سارے 99% لوگ جو ایون امریکن سٹیزنز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ٹٹو بھی ہیں اور امریکہ جانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں رہتے بھی ہیں، اور امریکہ کو ہی کہتے ہیں کہ برن ان ہیل. اور امریکہ بھی ایسا کوئی دیش ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی ان کی کہ یہ جو ٹٹو ہے، جو ٹی سی کرنے والے ہیں، جو ان کے آگے لیٹنے والے ہیں، اصل میں ان کے دشمن ہیں. تو خیر، امریکہ جانے اور ان کا کام جانے. ان حالات میں اب پاکستان میڈیشن کر رہا ہے. تو پاکستان کی میڈیشن اگر کوئی تھوڑی بہت کامیاب ہوگی، وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ ایران کی اپنی ضرورتوں کی وجہ سے اور امریکہ کی اپنی ضرورتوں کی وجہ سے. اور اس کی کامیابی کا امکان بہت تھوڑا ہے، یعنی کچھ پرسنٹیج حد تک یہ کامیاب ہوگی، اور اس کے بعد پھر مسائل ہی مسائل ہیں. بہرحال ایران کی رجیم کا کافی ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ان کو بہت سیٹ بیک پہنچایا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں.
اور ایران کے جو سپورٹر یہ پاکستانی اسلامسٹ لیفٹسٹ دنیا بھر کے جو مرضی دعوے کرتے پھرے، امریکہ کو کیا فرق پڑا ہے؟ چند اس کے طیارے گر رہے ہیں، سیڈلی ان کے کچھ لوگ بھی مارے گئے، کچھ فوجی بھی مارے گئے، کچھ بلین ڈالر کا ان کو نقصان بھی ہو جائے گا، لیکن وہ اتنے بڑے مسئلے کو کافی حد تک سالو کر چکے ہیں اور فردر سالو کر لیں گے ان ٹرمز آف کربنگ ایرانس نیوکلیئر پروگرام، ان ٹرمز آف ڈسٹرائنگ ایرانس میزائل میکنگ کیپیبلٹیز. ٹھیک ہے، مکمل طور پر ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. ایران نے تیل کے کرائسس کو بھی کریٹ کیا، وہ سمجھ آتا ہے، وہ تو ہونا ہی تھا. خیر، ان سب حالات میں اب جب کہ پاکستان میڈیشن کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس طرح کی بک بک بھی کر رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم خبروں کے دوسرے اسپیکٹ کی طرف بڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی ناراض ہیں نیٹو سے، اور نیٹو کے جو ہیڈ ہیں مارک روٹے، وہ ابھی ایک روز پہلے امریکہ میں تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کی ملاقات آلموسٹ 2 گھنٹوں کی ہوئی، جس میں میڈیا موجود نہیں تھا. مگر بعد میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مارک روٹے نے جو کچھ کہا وہ ڈیفینسو موڈ میں تھے، صاف دکھ رہا تھا کہ وہ پریشان ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہاں نیٹو نے وقت پر مدد نہیں کی، لیکن اب ہم مدد کر رہے ہیں امریکہ کی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، بس اب یہ سمجھو کہ تمہیں جب ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی تو تم بتانا. اچھا، میڈیا یہ بات بار بار کر رہا ہے، خاص طور پر جو اسلامسٹ اور لیفٹسٹ ہیں، کہ جی نیٹو ناراض ہے امریکہ سے. ابھی نیٹو ہے کیا؟ نیٹو امریکہ کے بغیر 20% بھی نہیں ہے. امریکہ 80% ہے نیٹو کا، یعنی اس کا پیسہ، اس کی فوج، اس کا اسلحہ، وہی تو نیٹو ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 20% نیٹو ہے نا، یہ اب جو بھی ہے آن اس اون ہے، اب یہ اپنی خیر منائے. تو ظاہر ہے نیٹو کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. مارک روٹے پہنچے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جو ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ والی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ ٹویٹ دے دی سخت صحیح. اس نے کہا none of these people including our own very disappointing NATO understood anything unless they have pressure placed upon them. انہوں نے کہا یہ نیٹو کے اوپر جب تک پریشر نہیں جاتا نا، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. تو اب ظاہر ہے وہ بھی جو مارک روٹے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ بھائی پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹھیک کر رہے ہیں. اور ایک بار تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنا ڈیڈی بھی کہہ دیا تھا. تو مارک روٹے نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اور وہ بیچارہ اپنے ڈیڈی سے مل رہا ہے. آپ دونوں کی جو باڈی لینگویج ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو یہ تو نیٹو کی سچویشن ہے، اور آف کورس نیٹو کو پتا ہے کہ آگے آنے والے سمے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. سی این این کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مارک روٹے نے کیا کہا وہ واقعی ہی سننا امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے صاف کہا مارک روٹے نے کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ ایران کی پوری سویلائزیشن کو اڑا دینے کا کہا تھا ٹرمپ نے. اچھا، یہ سی این این لیفٹسٹ اور یہ سارے کے سارے لوگ، اور ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہول سویلائزیشن ختم ہو سکتی ہے. بھائی ہول سویلائزیشن تو آلریڈی مولویوں نے ختم کی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہول سویلائزیشن، پرشین سویلائزیشن مولویوں نے ختم کی ہے، انفیکٹ میں اس کو ری انسٹیٹ کروں. تو یہ سارے کا سارا لیفٹ کا میڈیا بھی تالیاں بجاتا، اور لیکن انہوں نے بھی صحیح سٹیٹمنٹ نہیں دی. لیکن مارک روٹے سے جب سی این این نے پوچھا تو اس نے کیا کہا؟ When President Trump threatened to kill the entire Iranian civilization, did that bother you at all as a diplomat? Well, you know, what I always say when it comes to what leaders are saying, I'm not commenting on everything. What I want you to know is that I support the president, and I know large parts of Europe do, when it comes to taking out the capacity of Iran to export chaos to the region, to Europe, to the whole world.
They are one of the main enablers of Russia's war effort in Ukraine. We all know this. Yeah, all the drones. With the drones, it is an existential threat to Israel if they would get their hands on a nuclear capability. It is great to try to negotiate it away, but we also always knew that with North Korea, it took too long, and then North Korea had its hand on the nuclear, and then you cannot negotiate any longer, and they have that power. जी आपने बात सुन ली मार्क रूटे की. इंटरेस्टिंग बात है, मार्क रूटे ने भी लेफ्ट को उनके शब्दों में ही समझाया. अब लेफ्ट का ये जो जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, जैक शायद इसका नाम है, उसने वही ओल्ड सिविलाइजेशन को उड़ा देने की बात की, क्योंकि ना ट्रंप को समझ आती है बात कि सिविलाइजेशन तो ऑलरेडी बर्बाद की हुई है, और ना इन लेफ्टिस्टों को समझ आती है कि भाई कौन सी सिविलाइजेशन, वो बर्बाद कर दी इन मौलवियों ने. अब जो कुछ ईरान में ऑपरेशन हो रहा है अमेरिका का, अगर वो कामयाब हो जाता है फुल फ्लैज, तो उनकी पर्शियन सिविलाइजेशन के वापस आने का उसमें चांस है. मगर एक बात जो की मार्क रूटे ने, जिससे ये लेफ्ट के जर्नलिस्ट जो है ना फौरी तौर पर एग्री करते हैं, उसने कहा कि ईरान ने तो बुरा हाल दुनिया का किया हुआ है, और यूक्रेन के खिलाफ ईरान ने रूसियों की मदद की हुई है. हाँ, इसमें वो कहता है CNN का, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है, बाकी गलत है बात. तो दुनिया में जिसे कहते हैं ना मेंटल इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी ऑन इट्स हाइट्स, बस अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चीजों को देखना है. रैशनैलिटी का तो जनाजा निकल चुका हुआ है. तो रैशनैलिटी के इसी निकले हुए जनाजे के कॉन्टेक्स्ट में भारत से जुड़ी हुई 2-3 खबरें. अब भारत पे बहुत ये भारत के लोग ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. काफी वहां पे ईरान की सपोर्ट भारत में पाई जाती है कि भाई पाकिस्तान में हो रहे हैं, भारत पीछे रह गया. भाई कोई भारत पीछे नहीं रहा. इस कोयलों की दलाली में भारत नहीं कूद रहा. यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जिस रोज इस्लामाबाद में मीटिंग होंगी, अगर हो गई तो भारत की तो उस रोज UAE में मीटिंग हो रही है. भारत के तो जयशंकर जी UAE में होंगे 11 और 12 अप्रैल को. और UAE जो मेन स्टेक होल्डर है इस सारे क्राइसिस में, वो तो भारत पे ट्रस्ट करता है. पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि हमें हमारे पैसे वापस करो. यानी UAE पे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खुल चुका होगा. और पाकिस्तान UAE के खिलाफ ठीक ठाक दबदबा के क्रेजी प्रोपेगेंडा कर रहा है. यही ख्वाजा आसिफ जैसे जो बेगैरत किस्म के लोग हैं, वो यही काम कर रहे हैं. अब UAE तो जाहिर है एक तो पैसा मांगा है, और धीरे धीरे फिर पाकिस्तान को काफी UAE से मसला होगा. पाकिस्तान के पास एक ही लीवरेज होता है, हमारे पास एटमी बम है, हमारे पास एटमी बम है, जिसको जरूरत है दे सकते हैं, दे ये किसी को सकते नहीं. बस इनकी एक ही बकवास होती है कि हम इंडिया पे गिरा देंगे, इजराइल पे गिरा देंगे. और मतलब कब तक ये ब्लफ खेलेगा पाकिस्तान. हालांकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पूरे का पूरा प्रोग्राम है वो बहुत हद तक अमेरिका के कंट्रोल में. इसीलिए ट्रंप पाकिस्तान की जो है वो तारीफें भी करता है कि भारत के भी मसल थोड़े से खींचने होते हैं, और भारत के साथ प्यार भी है, ट्रंप का नेचुरल प्यार भी है. मगर वो साथ साथ ट्रंप का एक स्टाइल है कि पूरा प्यार भी नहीं देना. अच्छा, भारत को कोई पूरे प्यार की जरूरत भी नहीं है. भारत कोई इस तरह की पॉलिटिक्स तो करता नहीं है कि फ्रेंड खेलो. भारत तो सिर्फ ये करता है कि भाई जो हमारे इंटरेस्ट अलाइंड हैं जिस के साथ, वो उस तरह चलेंगे. अब भारत के इंटरेस्ट अलाइंड है UAE के साथ, UAE के इंटरेस्ट अलाइंड है भारत के साथ. और बाय द वे GCC के बहुत सारे देशों के, इवन सऊदी अरब के भी इंटरेस्ट भारत के साथ ज्यादा अलाइंड है. मगर चूंकि पाकिस्तान की आर्मी की उनको जरूरत है, वो किराए के कातिल उनको चाहिए, वो मुस्लिम नाम की आर्मी चाहिए, तो इसलिए सऊदी अरब उनके साथ भी चलता है. सऊदी अरब का भारत के साथ कोई झगड़ा तो है नहीं. तो अब बहरहाल जिस रोज ये मीडिएशन टॉक हो रही होगी, अगर हो रही होगी पाकिस्तान में, 11 अप्रैल को भारत के फॉरेन मिनिस्टर UAE में होंगे. बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत उनकी होगी वहां पे. और भारत के एनर्जी मिनिस्टर हरदीप पुरी भी, उनकी भी खबर है, वो भी UAE का विजिट कर रहे हैं. तो खैर ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं. अभी 1-2 रोज पहले बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत पहुंचे हुए थे. और जिस तरह बांग्लादेश का नैरेटिव रहा
وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اب وہ نیریٹو بھی نیچے آ رہا ہے. وہی پنجابی کا ایکسپریشن جو میں پیچھے کہہ رہا تھا کہ جتھوں دی کھوتی پہنچو کہ اوتھے ہی آن کھلوتی، یعنی وہ بیچاری گدھی جس جگہ سے تعلق رکھتی ہے گھوم پھر کے چر چرا کے واپس اسی جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں اس کو آنا ہوتا ہے. اب بھارت کی گود میں بیٹھا ہوا دیش بنگلہ دیش، جس کو بھارت نے کریٹ کیا، اس دیش میں کبھی کبھار بھارت کے خلاف نمک حرامی کے جذبات پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو پھر حالات جو ہیں وہ خود ہی ان کو آنے والی تھاں پہ لے آتے ہیں، یعنی اپنی اوقات پہ لے آتے ہیں. اب وہ بھی وہاں آ گئے کیونکہ انرجی کا جو شدید کرائسس ہوا تو مدد پھر کس نے کی؟ بھارت نے. پاکستان نے مدد تو نہیں کی. طارق الرحمان جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے پرائم منسٹر بننے کے بعد کہہ دیا کہ بھئی پاکستان کی جو ایٹراسٹیز رہی ہیں بنگلہ دیش کے اوپر ان کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا. تو آ گئی نا جتوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. جو ریالٹیز ہیں وہ سمجھ لی نا، پھر سے ریئلائز کر لی، پھر یہ بھٹکیں گے، پھر یہ کھوتی جو ہے نا کچھ مہینوں یا سالوں بعد ادھر ادھر گھاس چرنے جائے گی، پھر واپس ادھر آ جائے گی. اور یہی معاملہ نیپال کا بھی ہے اور آس پاس کے دیشوں کا بھی ہے. شری لنکا بھی کبھی کبھی ایسا ہی کرتا ہے، مگر ریسکیو جب ہوتا ہے وہ پھر بھارت ہی کرتا ہے. مالدیوز کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا، مالدیوز کے محمد معیزو جو ہیں وہ ہر آئے دن بھارت بیٹھے ہوتے ہیں چونکہ ان کی سمجھ آ گئی کہ کتنی ان کی اوقات ہے. چائنا سے جو انہیں ملنا تھا کتنا ملنا تھا، اور ان کے جو منسٹر بکواس کرتے رہتے تھے مودی جی کے خلاف، وہ سب آنے کی تھان پہ آ گئے. تو یہ معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور انہی معاملات کی روشنی میں ایک اور امپورٹنٹ خبر بھی، بلکہ ہنسا دینے والی خبر بھی ہمارے سامنے آئی. وہ جب ابھی 10 اپریل کو ہی، غالباً 9 اپریل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے سوشل ٹروتھ پہ ایک پوسٹ لکھی جو اس کے بڑے قریبی پرانے ساتھی تھے، یہ ٹکر کارلسن، پھر وہ کینڈس اوون، ان سب کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے لتے لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو نالائق ہیں. اچھا یہ بہت قریب ہوتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، مگر ٹکر کارلسن ہو، یہ کینڈس اوون ہو، پھر وہ کیلی میگن ہے، اور کچھ لوگ ہیں. اب یہ سارے کے سارے ماگا کے بھی ہوا کرتے تھے، اور اب یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہیں، ایران کے سپورٹر ہیں، اسرائیل کے بھی خلاف ہو گئے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ان پڑھ نالائق لوگ ہیں زیادہ تر، اور یہ اب سوشل میڈیا کے انفلوئنسر بن جانے کے چکر میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کہاں سمجھتے. اچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب ان سب کے جو ہے نا کپڑے اتار دیے، اور یہ واقعی سارے کے سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے. میں بھی فیل کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے. ٹکر کارلسن جو آج سے 8-10 سال پہلے اتنا پروزائنسٹ ہوا کرتا تھا، میں اس کے پروزائنسٹ ہونے پہ مجھے کوئی ایشو نہیں تھا، بلکہ ٹھیک ہی تھا وہ. پھر وہ یہ چینج ہوئے، اور پھر یہ جو قطریوں کے پیسوں سے اور ایرانیوں کے پیسوں سے یہ ایسے مائل ہوئے. تو یہ بس ایسے لوگ ہیں، بکاؤ مال ہیں، واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور شہرت حاصل کرنے کے چکر میں، پیسہ بنانے کے چکر میں یہ کدھر بھی جا سکتے ہیں، ان کی کوئی کنسسٹنسی نہیں. مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک لمبی سی وہ ایسے سٹائل کی ایک ٹویٹ آئی جس کو میں پڑھ نہیں سکتا، سوشل میڈیا کی پوسٹ ہے، ٹویٹ تو نہیں ہے کہنا چاہیے. اس میں انہوں نے وہ فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون کی وائف کا بھی ذکر کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنی سندر ہیں، وہ تو کینڈس اوون سے بھی سندر ہیں. تو یہ بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل ہے، تو اس سٹائل کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. آخر میں کینیڈا کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کی 5ویں MP فلور کراس کر کے لبرل میں شامل ہو گئی ہیں. تو مجھے کل ایک لبرل کا MP ملا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے کہ کنزرویٹو کے لوگ لبرل میں آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ کنزرویٹو کے لوگ شاید لبرل کو ووٹ نہیں دے رہے، مارک کارنی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو مارک کارنی لکی ہیں، ان کی آلموسٹ میجورٹی بننے والی ہے. 13 اپریل کو یہاں پہ بائی الیکشن ہے.
3 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، جس میں دکھ رہا ہے کہ 1-2 سیٹیں اور مل جائیں گی لبرل کو. لبرل والے تو کہہ رہے ہیں تینوں کی تینوں ہمیں مل جائیں گی، لیکن ٹف مقابلہ ہوگا میرے حساب سے. شاید مل بھی جائیں تینوں، لیکن 2 تو پکی مل جائیں گی، میرا یہ خیال ہے. تو بہرحال ان کی میجورٹی ہو جائے گی. تو ہمارے کینیڈا میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں مارک کارنی صاحب، وہ ایک طرح سے لڈیاں ڈالنے ہیں. اور میریلن جنہوں نے نیا فلور کراسنگ کیا ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ All I can say is that I've been listening to my constituents since last summer, and this is what my constituents are saying. This is what they want, and certainly it's going to be good for the riding. We're going to receive the support we need. It's going to be good for the country. I have experience to help build it, and it's good for me personally as well. Thank you. اب میریلن کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میرے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ سارنیا سے ہیں، اور سارنیا اونٹیریو سے ایم پی ہیں. جو میرے کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں مارک کارنی کے ساتھ مل کے کام کروں. تو خیر یہ والا کھیل تماشا کینیڈا میں لگا ہوا ہے. یہ سب سے بڑی خبر ہوتی ہے آج کل کینیڈا میں، اور ہم ویٹ کرتے ہیں ہر دوسرے تیسرے ہفتے کنزرویٹو کا کوئی نہ کوئی ایم پی جو ہے فلور کراسنگ کر کے لبرل میں چلا جاتا ہے. اب تک 5 جا چکے ہیں. کنزرویٹو کے جو لیڈر ہیں پیئر پولیور کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ لوگ شک کر رہے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن دیتا پھرتا رہتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا پاپولر ہوں. تو بہرحال اس کے جو پوائنٹس ہیں پولز میں وہ 27% پہ آئے ہوئے ہیں، یعنی اتنا نیچے وہ گرا ہوا ہے. تو اگر آج الیکشن ہو تو ویسے ہی لبرل پولز کے مطابق لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیت جائے، اور کنزرویٹو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں. اس لیڈر کی نالائق لیڈرشپ اور اس کے ارد گرد کے کچھ خاص ساؤتھ ایشین ایم پیز ہیں جنہوں نے اس کا پٹھا بٹھا دیا. تو چلیے خوش رہے. وہ اگر ان کو سمجھ نہیں آنا، اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. جو ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی ہیں وہ تو اس طرح کے آپٹکس دے کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کے ارد گرد ڈھول بجتے رہے. تو مارک کارنی کہہ رہے ہیں کہ ہم کینیڈا کی سیکیورٹی کو مضبوط بنا رہے ہیں، اکانومی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. اکانومی کا کافی برا حال ہے کینیڈا کی. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کینیڈا بس یہ فلور کراسنگ کا ہی جو معاملہ ہے یہی سب سے بڑی خبر کینیڈا کی بنتی رہے گی، یا کچھ اور بھی پریکٹیکلی چیزیں اچھی ہوں گی جس سے ہم کینیڈین اس وقت سفر کر رہے ہیں. انفلیشن، ہاؤسنگ پرائسز کا جو کرائسس ہے، اور ریل اسٹیٹ ہماری برباد ہے، اکانومی کا بہت برا حال ہے. تو کیا واقعی ہی پرائم منسٹر مارک کارنی اگر ان کی یہ میجورٹی بن جاتی ہے اس ویکینڈ پہ، جیسا کہ بائی الیکشن میں اگر یہ 2 سیٹیں ایٹ لیسٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ فلور کراسنگ کو چھوڑ کے یا اس کے دھندے کو چھوڑ کے کچھ ہم کینیڈینز کے جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو بھی ریزالو کرنے کی طرف بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے. تو یہ ہیں وہ خبریں جس پہ میں آج کے ولاگ میں بات چیت کرنا چاہتا تھا. تو ابھی چند گھنٹوں بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں یہ جو سو کالڈ پیس ٹاک ہیں یہ کتنے آگے جاتے ہیں. ان کا فائدہ کسی اور کو ہو نہ ہو، پاکستان اپنے آپٹکس بناتا چلا جا رہا ہے. اگر پاکستان اس پہ خوش ہے تو چلیے خوش رہے، ہمارا کیا جاتا ہے. ہم تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا خواجہ آصف ہو، پاکستان کا پرائم منسٹر ہو، پاکستان کا فیلڈ مارشل ہو، یہ سارے کے سارے لوگ انکلوڈنگ دیر میڈیا، دیر انٹلیکچوئلز، یہ مینٹلی بینکرپٹ لوگ ہیں، جیسا کہ خواجہ آصف نے ثابت کیا ہے. تو چلیے یہ اپنے آپ کو خود ہی ننگا کرتے رہتے ہیں، مگر ان کے ننگے پن کو دنیا اپریشیٹ کرتی رہتی ہے. اب لگتا یہی ہے کہ دنیا پوری ہی ننگی ہو چکی ہے. تو ہم جرنلسٹ یا میرے جیسے جو اینالسٹ ہیں وہ صرف انجوائے کر سکتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد. شکر گزار ہوں کہ آج بھی آپ نے ہماری بات چیت کو سنا.